دوستوں کی مختلف مسائل کے حوالے سے جو طبی حوالے سے ان کو پیش آتے رہتے ہیں، رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا ایک چینل بھی ہے جس پر حکمت کے بہت قیمتی نسخہ جات اور اسی طرح مختلف رہنمائی دی گئی ہے۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ سردیاں ہیں، جرابیں پہنتے ہیں تو اکثر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جرابیں اتاریں تو بو آتی ہے، پاؤں میں سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضلات کو خارج کرنے کے لیے جسم کے اندر ایک گلینڈ کا نظام مقرر کیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارے جسم کے فضلات خارج ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے فضلات مختلف صورتوں میں خارج ہوتے ہیں۔ مثلا پخانہ ہے، پیشاب ہے، یہ بھی فضلات جسم سے ہماری گندگی اللہ تعالیٰ خارج کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بعض زیر ناف بال ہوتی ہیں، بغل کے نیچے بال ہوتے ہیں، یہ وہ مقام ہوتے ہیں جہاں عموماً فضلات ہوتے ہیں۔ تو ان بالوں کی صورت میں بھی قدرت کیا کرتی ہے؟ فضلات کو خارج کرتی ہے۔ اور ان جگہوں میں خاص طور پر بعض جگہوں میں جہاں بال جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہاں جہاں بال نہیں ہوتے وہاں اللہ نے غدود اور گلینڈ بکثرت پیدا کی ہیں، اور خاص طور پر وہ گلینڈ پیدا کی ہیں جو پسینے کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ فضلات کو خارج کرتے ہیں اور خون کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ان کو صاف ہونا چاہیے، اور یہ اسی وجہ سے ہاتھوں میں اور پاؤں میں، اس طرح بغلوں کے نیچے ان جگہوں میں زیر ناف پسینہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ آتا ہے۔ عام حصوں کی بنسبت ان جگہوں میں پسینہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر جن کا جتنا خون صاف نہ ہو، کوئی محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، یا اس طرح کی غذائیں مسلسل کھاتے رہتے ہیں کہ ان کے خون کے اندر تعفن پیدا ہو گیا، رطوبات زیادہ پیدا ہو گئی اور وہ متعفن ہو رہی ہیں، تو ان کو جب بھی پسینہ آئے گا بڑا بدبودار ہوگا۔ بعض لوگوں کو پسینہ آتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پسینہ آتا ہے تو بڑی بدبو ہوتی ہے۔ وہ وہی در حقیقت لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر صفائی نہیں ہوتی ہے، خون صاف نہیں ہوتا۔ وہ زیادہ تر ایسی غذائیں کھانے کی عادی ہوتی ہیں جو کہ مزید خون کو گاڑھا کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے برائلر مرغی کثرت سے لوگ کھا رہے ہیں آج کل، یا اسی طرح فاسٹ فوڈ بکثرت استعمال کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح بہت ساری چیزیں استعمال لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے معالج اور حکیم